بدل لیتا ہے۔ منی 2 سال کی ہوئی تو اس کی نانی کا انتقال ہو گیا۔ ننیہال میں منی کی پرورش نانی ہی کر رہی تھی۔ نانی کی موت کے بعد منی گھر والوں سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی تینوں ممانیوں کے بیچ میں جھگڑا چل رہا تھا کافی دنوں سے منی کو لے کر۔ منی ایک کمرے میں تو کبھی ممانی دوسرے کمرے میں لے جاتی اور دوسری والی تیسرے کمرے میں لے جاتی۔ منی کسی فٹ بال کی طرح کبھی اس کمرے میں تو کبھی اس کمرے میں جا رہی تھی، اور رونا تو منی کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ ایسے رونے والے بچوں کو صرف ماں ہی برداشت کر سکتی ہے۔ فراست ماموں پھر سے 2 سال منی کو ازمیر کی گود میں ڈال کر چلے گئے۔ ازمیر کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے منی کو حق سے اٹھایا۔ اب اسے کہنے والا کوئی نہیں تھا کہ میری بیٹی کو ہاتھ کیوں لگایا۔ الیاس سے منی کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کو لے کر الیاس اور ازمیر میں بہت لڑائی ہوئی اور الیاس نے ازمیر کو منی سمیت گھر سے نکال دیا۔ ازمیر منی کو لے کر زرینہ کے پاس آیا۔ زرینہ نے اسے سمجھایا کہ وہ 2 سالہ منی کی پرورش کرنے کے لیے بہت چھوٹا ہے، لیکن ازمیر نے ہار نہیں مانی۔ رات کے 12 بجے اسے اپنے موبائل پر پیغام موصول ہوا، ہیپی 16th برتھ ڈے ڈیئر سوہا۔ اس نے پیغام پڑھ کر موبائل ایک طرف اچھالا۔ یہ پیغام اس کی دوست سمیہ کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ یہ وہ دن تھا جسے وہ پورے جوش و خروش سے مناتی تھی، مگر آج کل اس کا کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے پسندیدہ مشغلوں میں بھی نہیں۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ ساری رات پہلو میں بدلتی رہتی تھی، مگر نیند کسی طور پر بھی اس پر مہربان ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چہرہ مرجھایا ہوا تھا، رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ زرینہ کی باتیں سنی نہیں جاتی تھیں، بس ایک تڑپ تھی، ایک بے چینی۔ اف! وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کہاں جاؤں کہہ کر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ ایسا تب سے ہوا تھا جب سے وہ اسے گھر سے ہو کر گیا تھا۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح آیا اور چلا گیا، لیکن اس کے دل کے تار چھیڑ گیا تھا۔ اس کا بیل بجانا، پھر اس کا دروازہ کھولنا، وہ دشمن جاں اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اس کو دیکھا اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ پولیس یونیفارم پہنے وہ اس کے سامنے کھڑا اسے کچھ بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو پوچھا، جی آپ کون ہیں اور آپ کو کس سے ملنا ہے؟ بہت مشکل سے اس نے الفاظ ادا کیے تھے، میں ازمیر ہوں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، اور اسے آگے بھی وہ اپنا تعارف کروانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں سب اسے جانتے ہوں گے۔ اب تک یہاں ازمیر نامہ تو سارا دن ہی اس کے گھر میں سننے کو ملتا تھا۔ اسے ازمیر نامے سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر کیوں سارا دن ازمیر اس گھر میں ڈسکس ہوتا رہتا ہے، کیوں اس کی ماں کو اس کی قدر عزیز ہے، آخر کس قسم کی جذباتی وابستگی ہے۔ لیکن وہ آج ازمیر کو دیکھتی رہ گئی۔ کچی عمر کی پہلی محبت ایک ہی لمحے میں اس کی روح تک میں سرایت کر گئی تھی، صرف ایک نظر سے۔ کون کہتا ہے کہ محبت کو پروان چڑھنے کے لیے صدیاں چاہیے؟ یہ تو صرف ایک نظر، ایک لمحے کا کمال ہے۔ اسی کے ایک لمحے میں محبت نے اپنے پنجے سوہا دلاور ملک کے دل میں گاڑ لیے تھے، اور محبت کہاں عمروں کا لحاظ کرتی ہے۔ سامنے کھڑا شخص اس سے بڑا تھا، قد میں، عمر میں، حیثیت میں، اور وہ کیا تھی؟ 16 سال کی ایک نازک سی لڑکی، موٹی موٹی آنکھوں والی، اپنی آنکھوں میں حیرت سمائے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اندر آ سکتا ہوں؟ اسے کھویا ہوا دیکھ کر ازمیر بولا تو اس نے سامنے سے ہٹ کر راستہ دیا۔ خوشبو کا ایک جھونکا سا اس کے سامنے سے گزر گیا۔ وہ دراز قد لڑکی تھی، مگر ازمیر کے کاندھوں تک ہی آتی ہوگی بامشکل۔ زرینہ گرم جوشی سے ملی، پھر ڈھیر ساری باتیں کرنے لگی۔ پھر ماہی آئی، ایمان آئی، مگر اسے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ ایک لمحے میں یہ کیا سے کیا ہو گیا تھا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ زرینہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی، اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ تب سے سوہا کی نیندیں اڑی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور بائل لاؤنج میں آئی، جہاں نیم اندھیرا تھا۔ موبائل اٹھا اور ایس پی ازمیر لکھا گوگل پر تو اس کی تصویر کھل گئی۔ اب وہ دیوانوں کی طرح اس کی تصویر کو دیکھے جا رہی تھی، پھر وہاں صوفے پر ہی سو گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ سوہا اٹھو، کالج نہیں جانا؟ زرینہ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی۔ یہاں کیوں سو رہی تھی؟ زرینہ نے چولہا جلاتے ہوئے پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ بیٹھے بیٹھے سو گئی، اس نے جمائی کو روکتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اب معاذ اور سعد کو بھی اٹھاؤ۔
اور تیار ہو جاؤ جلدی سے، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ زرینہ نے حکم صادر کیا۔ اس نے حکم کی تعمیر کی اور تیار ہو گئی۔ دل تو اس کا کالج بھی نہیں لگتا تھا۔ سفید یونیفارم پہن کے وہ برش لے کر زرینہ کے پاس آ گئی۔ فرینچ چوٹی بنوانے اور ایسے ہی بال بنواتی تھی، اس پر جچتا بھی بہت تھا۔ امی، وہ جو آئی تھی اس دن، کیا نام تھا ان کا؟ ہاں ازمیر، آپ کا کیا لگتے ہیں؟ سوہا نے مطلب کا سوال کیا۔ جانتی تو سب کچھ تھی لیکن اس کا ذکر کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے والد الیاس میرے خالہ زاد بھائی تھے اور تمہارے باپ بھی۔ تمہارے باپ کا بھتیجا بھی ہے اور یعنی دوہرا رشتہ ہے۔ میرے خالہ زاد اور دیور کا بیٹا ہے وہ۔ زرینہ نے اس کے بال بناتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، میں سمجھی کہ وہ صرف ابو کے بھتیجے ہیں، آپ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سوہا بولی۔ نہیں، اس کے والد بھی میرے خالہ زاد تھے، جیسے کہ تمہارا باپ میرے خالہ زاد ہیں۔ دلاور اور الیاس دونوں بھائی تھے نا؟ زرینہ نے اس کے بال بنا چکی تھی۔ پر امی، وہ ہمارے گھر تو بیٹھے ہی نہیں اور جلدی جلدی چلے گئے۔ وہ بہت مغرور لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں اپنی دولت پر بہت گھمنڈ ہے اور انہیں ہمارا چھوٹا سا گھر بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ شاید انہیں گھٹن ہو رہی تھی بہت چھوٹے سے گھر میں۔ سوہا نے مایوسی سے کہا۔ ارے نہیں، بچپن میں تو وہ اسی بلڈنگ میں رہتا تھا، میرے سارے کام کر دیا تھا۔ بہت اچھا بچہ ہے، مجھے تو بہت عزیز ہے، زرینہ نے کہا۔ آپ کے کام؟ آپ کے کون سے کام کرتے تھے وہ تو اتنے امیر ہیں۔ سوہا کو سمجھ نہیں آئی۔ ارے وہ نیچے دکان سے میرے لیے سودا صرف اور دیگر ضروریات کی اشیاء لے کر آتا تھا، کبھی سبزی لے کر آتا تھا، مجھے بازار جانا ہو تو اس کے ساتھ لے جاتی تھی رکشے میں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کبھی کسی کام کے لیے مجھے انکار کیا ہو۔ میری حد سے زیادہ عزت کرتا ہے وہ، یہی وجہ ہے کہ میں نے ماہی کو اپنے گھر رکھا ہے۔ حالانکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کسی مہمان کو کھلاتی، مگر ازمیر جانتا تھا مجھے، اس لیے اس نے ماہی کو یہاں بھیجا۔ زرینہ اب ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے بول رہی تھی۔ پھر انہوں نے ابا سے کوئی بات کیوں نہیں کی اور ان کی طبیعت بھی نہیں پوچھی؟ سوہا کو یاد آیا۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، تم نہیں سمجھو گی یہ ساری باتیں، کیونکہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، زرینہ نے کہا۔ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی اب تک؟ ایمان آپے سے باہر ہونے لگی اور ہر سوال پوچھنے لگی۔ سوہا کو اصل تجسس تو اسی بات کا تھا۔ اور ایمان آپی بھی تو سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ اپنے والدین کی شادی شدہ زندگی کے تجربے کے بعد میرا دل نہیں کرتا شادی کرنے کو۔ زرینہ کو ازمیر کی باتیں یاد آئیں۔ اسے شاید اب کوئی پسند نہیں آئی، جب پسند آئے گی تو وہ کر لے گا بھی شادی بھی۔ زرینہ نے بات کھول کر دی۔ مگر امی، سوہا نے کچھ کہنا چاہا مگر زرینہ نے اس کی بات آدھے میں کاٹ دی۔ یہ کیا صبح تم نے سوالوں کا بہت چاڑ کر دیا ہے مجھ پر؟ چلو جلدی ناشتہ کرو، کالج کی وین بھی آنے والی ہے، زرینہ نے ٹوکا۔ کالج آ کر وہ اسی خیالوں میں کھوئی رہی، ٹیچر کیا پڑھا رہی ہے اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ سہیلیوں کے مجمع میں وہ خاموش رہتی تھی۔ آج کل دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آپ جانتے بھی نہیں ہیں ازمیر کہ کوئی آپ پر مر مٹا ہے، سوہا نے دل میں سوچا۔ وہ جب سے ماہی کے گھر سے آئی تھی تب سے دل اداس تھا بہت۔ احساس ذلت کے مارے اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ازمیر کا یہ سلوک اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ جتنا بھلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکامی ہو رہی تھی۔ دکھ سے اس کا دل لبریز تھا۔ آخر کیوں گئی تھی میں وہاں؟ کیا بھیک مانگنے گئی تھی؟ لگتا ہے وہی گھٹیا شخص میرا مقدر ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے سوچ کر ہی جھجری لی۔ ڈول بیل بجی تو وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے غازی کو پایا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ اس نے دبی آواز میں دان چپاتے ہوئے کہا، آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ سنا ہے میرے سسر صاحب کی طبیعت ناساز ہے، وہی پوچھنے آیا ہوں۔ غازی نے سن گلاسز اتارتے ہوئے کہا۔ ایمان کو خاطر میں لائے بغیر اندر چلا گیا۔ ایمان اس کے پیچھے لپکی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی کروں گی۔ نہیں ہیں وہ تمہارے سسر اور نہ کبھی ہوں گے، ایمان نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا، اور وہ رک گیا۔ کمرہ کون سا ہے انکل کا؟ غازی نے پوچھا۔ ایمان سے غصے سے گھور رہی تھی۔ جتنا دیکھنا ہے شادی کے بعد فرصت سے دیکھ لینا، مجھے کہیں بھاگا نہیں جا رہا میں، ابھی جلدی میں ہوں، غازی نے شرارت سے کہا۔ اسے ایمان کا غصہ مزہ دے رہا تھا۔ لگتا ہے اس دن گلاس لگنے کا اثر دماغ پر زیادہ ہو گیا ہے، ایمان بولی۔ نہیں، سیدھا دل پر ہوا ہے، غازی نے سیدھا لفظ کو کھینچتے ہوئے کہا۔ کون تھا دروازے پر؟ زرینہ نے کمرے سے برآمد ہوتے ہوئے سوال داغا تو غازی کو دیکھ کر حیران ہوئی اور سلمانیہ نظریں سے ایمان کو دیکھا۔ السلام علیکم، میں غازی عبید۔ اس نے زرینہ کی نظروں کا سوال سمجھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔
تو زرینہ خوشی سے سرشار ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آؤ بیٹا بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ زرینہ نے کہا۔ میں انکل دلاور سے ملنے آیا تھا، موم نے بتایا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھی پچھلے دنوں۔ غازی بیٹھا انہیں کھڑے کھڑے ہی بولا۔ ہاں چلو بیٹا، میں آپ کو لے کر چلتی ہوں دلاور کے پاس، زرینہ نے کہا تو غازی نے ایک نظر ایمان پر ڈالی اور زرینہ کے پیچھے ہو لیا۔ ایمان کے تن بدن میں تو جیسے آگ لگی تھی اسے دیکھ کر۔ ایمان اچھی سی چائے بنا دو بیٹا غازی کے لیے۔ کمرے سے ہی زرینہ کی آواز بلند ہوئی۔ پلاتی ہوں میں اس کو بہت اچھی چائے، ایمان نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈالتے ہوئے کہا۔ چائے کا کپ لا کر غازی کے آگے پٹخ دیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ نمک والی چائے کیسے پیتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم آئے ہو، زوبیہ بھابی نے بہت اچھی تربیت کی ہے تمہاری، دلاور نے کہا تو غازی نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ ہاں کچھ زیادہ ہی اچھی تربیت کی ہے، ایمان نے دل میں کہا۔ غازی نے چائے کا گھونٹ بھرا، پھر ایمان کو دیکھا، پھر ساری چائے پی گیا مہارت سے۔ ایمان دیکھتی رہ گئی، یہ نمکین چائے تو ادھار رہی ایمان بی بی، غازی نے دل میں کہا۔ ایمان وہاں سے چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے پاس بیٹھا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر رخصت لے کر واپس جانے لگا۔ لاؤنج میں اس کی نظریں ایمان کو تلاش کرنے لگی، مگر وہ شاید اپنے کمرے میں چھپ گئی تھی۔ کب تک چھپو گی میڈم؟ غازی نے دل میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ ایک بہت خوبصورت گھر تھا اور سجایا بھی بہت خوبصورتی سے کیا تھا۔ ماہی نے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے گھر میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ کوکنگ کی تو وہ ویسے ہی بہت شوقین تھی، اس لیے کچن کا سارا کام خود ہی کرتی تھی۔ ازمیر کا کھانا، چائے، ناشتہ سب وقت پر بناتی تھی۔ آج وہ بھی سویرے جاگی اور ازمیر کا ناشتہ اس کے آنے سے پہلے ہی ناشتے کی ٹیبل پر لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں ازمیر آ کر بیٹھ گیا، وہ بھی ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ کیوں ہر وقت گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہوں؟ اپنا ماسٹرز ہی کمپلیٹ کر لو، ازمیر نے اچانک کہا تو وہ چونکی۔ میرا دل نہیں کرتا پڑھائی کرنے کو، ماہر بولی۔ ایمان والے واقعے کے بعد وہ خفا خفا سی لگ رہی تھی، ازمیر نے نوٹ کیا۔ اگر تم ایمان سے ملنا چاہتی ہو تو اس کے گھر چلی جایا کرو، ازمیر نے کہا۔ کس منہ سے اس کے گھر جاؤں جب آپ نے اس کو اتنا بے عزت کر کے نکال دیا؟ ماہی نے آملیٹ کو بلا وجہ کچلتے ہوئے کہا۔ اس کا یہاں آنا، اس کے گھر جانا اس کے باپ کو شاید پسند نہ ہو، اس لیے تم اس سے ملنے چلی جایا کرو، بھلے کسی اور کے گھر مل لو یا کہیں اور مل لو، ازمیر نے کہا۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں، دلاور چچا تو بہت اچھی طبیعت کے مالک ہیں، وہ کیوں ایسا سوچیں گے؟ ماہر نے کہا۔ مجھے زیادہ سوالات پسند نہیں ہیں، تم اچھی طرح